انسان کی سوچ و فکر مضبوط اور ارادے بلند ہو تو وہ بڑے سے بڑے چیلنج کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے۔ معذور بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ان خیالات کا اظہار فیض عام ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ ایک خصوصی محفل میں امریکی محکمہ حمل و نقل US ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کے ڈائریکٹر انجینئر محمد یوسف نے کیا۔ یہ محفل دراصل انہی کے اعزاز میں منعقد کی گئی تھی۔ اس موقع پر شہر کی ممتاز شخصیتوں بشمول جناب افتخار حسین سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ، جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست، جناب رضوان حیدر ٹرسٹی فیض عام ٹرسٹ، جناب علی حیدر عامر، جناب سید حیدر علی ارکان مینیجنگ کمیٹی، خلیل احمد خلیل واچ کمپنی اور فیض عام ٹرسٹ کے ارکان، اسٹاف و استفادہ کنندگان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست نے انجینئر محمد یوسف کی شال پوشی کی۔ ابتدا میں رضوان حیدر نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور کارروائی چلائی۔ اپنا سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے انجینئر محمد یوسف نے پرزور انداز میں کہا کہ ہر چیز میں اللہ عز و جل کی مصلحت ہوتی ہے۔ 2 سال کی عمر سے ہی وہ پولیو سے متاثر ہو چکے تھے، چنانچہ 11 سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ لیا اور پھر کئی ایک پریشانیوں رکاوٹوں کا سامنا کر کے انجینئرنگ کیا اور پھر فیض عام ٹرسٹ کی بروقت مالی امداد کے ذریعے امریکہ میں MS کیا اور وہیں ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ واضح کہ انجینئر محمد یوسف نے 2002 میں ہیلپ ہینڈی کیپ فاؤنڈیشن قائم کیا اور پھر 2010 میں اس کا نام ایکویبلی ایبل فاؤنڈیشن رکھا گیا اور اس کے ذریعے ہندوستان کے بشمول 12 ملکوں میں معذورین کی ہر طرح سے مدد کی جا رہی ہے۔ اس فاؤنڈیشن نے فیض عام ٹرسٹ کے توسط سے جملہ 142 افراد بشمول اسکولی و کالجز کے طلباء اور مریضوں کو 35,58,710 روپے کی امداد پہنچائی اور 1000 معذورین کو روزگار سے مربوط کیا۔ پیش ہے اس خصوص میں اس پروگرام کے کچھ جھلکیاں اور ساتھ ہی مقررین کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ آج فیض عام ٹرسٹ نے جس شخصیت کو یہاں پر مدعو کیا ہے وہ غیر معمولی شخصیت ہے، لیکن اس شخصیت کا تعارف تو ڈاکٹر جناب حیدر رضا صاحب کروائیں گے، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہانی سننے کے بعد سمجھ جائیں گے کہ یہ شخصیت کیا ہے۔ ایک معصوم بچہ ہے جس کی عمر میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال ہے، وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا کیونکہ وہ پولیو سے متاثر ہے، لیکن وہ چل تو نہیں سکتا، لیکن اس کے جو عزائم ہے، اس کا جو جذبہ ہے، اس کے جو احساسات ہے وہ بہت بلند ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس مجبوری کے باوجود وہ بچہ اسکول جانا چاہتا ہے لیکن وہ جا نہیں پاتا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ 11 سال کی عمر میں اسے دوسری جماعت میں شریک کیا جاتا ہے، لیکن اس بچے کے جذبے نے وہ کام کیا کہ اسے انجینئرنگ تک پہنچا دیا۔ اس کی جدوجہد نے، اس کی خواہش نے، اس کی تمناؤں نے، اس کے ارمانوں نے، اس نے دیکھا کہ اپنے ماں باپ کی جو تمنائیں ہیں، جو خواہش ہے، اسے پوری کر دی ہے۔ وہ بچہ انجینئرنگ کرتا ہے، لیکن جب MS کی بات آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی نظر ایک ادارے پر پڑتی ہے جس کا نام فیض عام ٹرسٹ ہے، اور اس فیض عام ٹرسٹ کے ذریعے اس لڑکے کی مدد کی جاتی ہے۔ اور پہلی جو مدد ہوتی ہے، آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یعنی 1985-1990 میں وہ انجینئرنگ کرتا ہے، تو اس وقت 12,932 روپے کی مدد کی جاتی ہے اس بچے کی، اس انجینئر کی۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اسے امریکہ لے جانے کے اسباب پیدا کرتا ہے تو اس وقت فیض عام ٹرسٹ آگے آتا ہے اور 70,000 روپے کے مصارف اس کے لیے برداشت کرتا ہے۔ اور وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں جناب سید یوسف صاحب، جو خدمت خلق میں مصروف ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ وہی یوسف صاحب ہیں جنہوں نے فیض عام ٹرسٹ سے استفادہ کیا۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اکثر لوگ یہ جو ہمارے ڈونرس ہوتے ہیں وہ غیر معمولی مدد کرتے ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں یعنی بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ مدد حاصل کرتے ہیں اور پھر زندگی کے اہم مقام پر پہنچ کر اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن محمد یوسف صاحب نے کبھی فیض عام ٹرسٹ کو فراموش نہیں کیا، بلکہ فیض عام ٹرسٹ کے جلائے ہوئے اس شمع کو انہوں نے مزید روشن کر دیا ہے اور 12 ملکوں تک اس کی روشنی پھیل گئی ہے۔ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے انہوں نے ہیلپ ہینڈی کیپ فاؤنڈیشن قائم کیا تھا، لیکن جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہیلپ ہینڈی کیپ یعنی معذورین کی مدد، یہ تو کوئی مدد کے قابل نہیں ہو سکتا سوائے رب تعالیٰ کے، اور ہم انسان ہیں، انسان کی کیا حیثیت ہے کہ کسی کی مدد کرے۔ تب انہوں نے یہ کیا کہ
ایکولی ایبل فاؤنڈیشن قائم کیا. اور آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ انصاف بھی ہو رہا ہے. تو ہم خیر مقدم کرتے ہیں محمد یوسف صاحب کا. IT. تو اٹ از لائک تھرو آؤٹ دی US ہم لوگ کا ٹوٹل لائک گورنمنٹ کا جو ہمارے ادارے کا بزنس کا جو فنڈنگ ہے از $100 بلین. اور اس کا ریسرچ واٹ ایور ریسرچ وی ڈو فیڈس دی بگر لائک پروجیکٹس فار دی گورنمنٹ. تو آئی تھنک دی پوائنٹ بینگ کہ لائک جو بھی یہاں پہ ہمارے بینیفیشریز ہیں وہ لوگ تو لائک یو ہیو ٹو لک فار دی نارتھ اسٹار. ایک کہاوت ہے انگلش میں رائٹ کہ آپ کو جسٹ لک فار دی اسٹار لائک دیٹ از لائک دی ہائیسٹ لیول اور اس کو اچیو کرنے کا. دوسرا ایک 2-3 مختصر باتیں کتاب میں بڑی بہت مشکل سے میرے ماضی کو کھلوتا میں اس اور اس میں ایک پہلو میں اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ ذکر کیے تھے میں حیدرآباد آیا چونکہ میرے کو کہیں اسکول میں جانے کا موقع نہیں تھا, میں پڑھ نہیں سکتا تھا. لیکن جب آیا تو میرے نہ ماں باپ تھے نہ بھائی بہن ساتھ تھے, میں بالکل اکیلا تھا. اور وہ ٹائم پہ میں جب کتاب لکھ رہا تھا یہ ٹول رہا تھا کہ واٹ میڈ می اسٹے, میں حیدرآباد میں رکا کیوں. میرے کو اس کا جواب نہیں ملا. میں یہی سوچا کہ ایک ٹائم پہ وہ جو ہے نا اللہ کی ہدایت تھی کہ پتہ نہیں کسی وجہ سے وہ میرے کو رکائے رکھا ہے. مگر میں بات جو آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہوئیں گا نہیں ہوئیں گا, 2 چیزیں ہیں موسٹلی 2 چیزیں. مگر اپنے کو ایک تیسری چیز لائک دیر شوڈ بی اے تھرڈ آپشن کہ یہ دونوں کے بیچ میں کیا ہے. اور آئی تھنک ڈسیبلٹی میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ آپ کو کوئی چیز مل سکتی یا نہیں مل سکتی, آپ آسانی سے نام نہیں ہو سکتے. میرے کیس میں ایسا ہوتا تھا تو میں وہ مڈل آپشن کیا ہے میرا ووٹر ہوتا تھا. اور بہت بار لائک اکثر میں دعا کر کے اسی کا ابھی لائک جیسے یہاں پر آئے بعد بھی ابھی کلاس سے کوئی ایسا موقع ہوا جس پہ لائک میں کسی کو کال کر سکتا تھا. میں بولا کہ میرے کو اللہ سے پوچھنا ہے. 2 رکعت نماز پڑھا, میں اس کی دعا کرا. آپ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرتا. میرے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی, وہ کام اسی طرح ہوگا جس طرح میں چاہ رہا. بولنے کو بہت بڑی بات ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو اس لیے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ آپ خاص کر حضرات وہ چیز کو آپ قائم رکھیں کہ اللہ سے پوچھے, اس کے سامنے گڑ گڑائے, اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ کی توقع سے بڑھ کے یہ سب چیزیں. لاسٹ چیز جو میں آپ کو شیئر کروں گا, ایک چیپٹر میری بک میں ہے ان پلگ یور سیلف. اپنے آپ کو جیسے جو ہے نا بالکل نکال لو. تو ہوتا یہ کہ آپ جو سوسائٹی میں ہے, جہاں پر ہے, آپ کے بھائی بہن ہیں, رشتے دار ہیں, ایک کمفرٹ زون ہے آپ کا. اور آپ نہیں چاہتے کہ ڈسپلن لے کر میں باہر گیا تو میرے کو یہ مشکل ہوئیں گی, وہ ایسا ہوئیں گا. وہ سوچتے ہوئے وہی سچویشن میں رہتے. ہم لوگ کی لائف میں, میری لائف میں جب میں یہاں سے گیا تو پہلی دفعہ جب امی کو کال کر کے بولا کہ میرے کو خود کھانا پکانا پڑتا, میرے کو خود لانڈری کرنا پڑتا, میں جاب بھی کر رہا ہوں. وہ کبھی سوچ ہی نہیں تھے کہ جو ہے نا ویسا آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی, لیکن آپ کو کرنا پڑتا. اب جیسے میری فیملی ہے, وہ لوگ کو بھی لائک اٹس so difficult کہ you think like you know the options are in there but آپ کو اس کی کوشش کرنا ہے. تو آپ کو uncomfortable ہونا ہے, آپ ہمت کریے, نکلیے. ساری چیزیں آپ پلان نہیں کر سکتے, آپ اللہ پہ چھوڑیے. تھوڑے بہت چیزیں آپ کو جو ذہن میں ہے وہ آپ کی پہلی سیڑھی یا دوسری سیڑھی جو بھی سمجھیے وہ لیجیے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ خود آپ کو جو ہے نا آپ کی توقع سے بڑھ کے, آپ کی سوچ سے بڑھ کے جو ہے نا نواز سکتا. اگین میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اتنے کم وقت میں آپ اتنے سارے لوگ آئے, اور آپ سب کا وقت اتنا قیمتی ہے یہاں پہ. آپ کی ڈھیر ساری دعائیں چاہیے ہم لوگ, میری فیملی کو, میری بھائی, میرے بچوں کو, میرے ماں باپ کے لیے, ایکویلیبل کے لیے, ڈونرز جو ہیں ان کے لیے, ایکویلیبل کے جو والنٹیئرس ہے, یہ ساری آرگنائزیشن, کوئی بھی ہمارے پاس پیڈ اسٹاف نہیں ہے, ہم لوگ سب اپنا ٹائم دے کے یہ کام کرتے ہیں. ان سب کے لیے دعا کیجیے, اور یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام قائم رکھے. ہم رہو نہ رہو, یہ اللہ تعالیٰ یہ کام قائم رکھے, اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, آپ سب کے کاموں میں برکت دے. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا کوئی بات کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا, لیکن یوسف صاحب نے کچھ باتیں ایسی کی جس کے بارے میں مجھے کہنا پڑے گا. جیسا انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہ کس حساب سے جو ہے فیض عام ٹرسٹ ان کو شروع میں مدد دی. یہ بات بڑا واقعی پوائنٹ ہے. آج کے وقت میں ہم لوگ جب بھی کوئی
کیس آتا ہے تو بڑی گہری اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں وہ کر سکیں گا نہیں کر سکیں گا، ان کے حالات کیا ہیں. لیکن یقین جانیے میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں، جب آپ تشریف لائے کسی کے ذریعے سے تو اتنے کہا وہ لانے والے صاحب نے کہا کہ بھائی فیس کی ضرورت ہے، اور یقین جانیے پتہ نہیں اللہ ہی میرا بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ ان کو بغیر کوئی مجھے کرے ان کی مدد کرو. تو یہ بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ تھی جو بات میرے دل میں آئی، اور میں الفیہ کہہ رہا ہوں. اللہ آپ آئے تھے اور جس طریقے سے آپ آئے تھے، آپ کے چہرے پہ جو میں پہلی ملاقات کا ذکر کر رہا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو ہے یا نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہاں پہ کدھر آئے تھے، سب یاد ہے. تو جو چہرے پہ آپ کا جو اعتماد اور جو آپ کی قوت تھی چہرے پہ، جو وہ قابل بیان نہیں ہے اس وقت. پتہ نہیں وہ یا وہ مجھے انسپائر کرے اور دل کی کوئی ایک آواز آئی کہ ان کی مدد کرنا چاہیے. تو وہ ایک وجہ بنی جس کو میں نے فوراً ہی ان کو اس وقت فیس کا انتظام کی. اور پھر آگے کی بات تو جو ہے آپ نے بھی کہا اور رضوان نے بھی کہا ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے اور ایک جو پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں ہر وقت کہ جتنے بھی ہمارے آج کے بھی جو بینیفیشریز ہیں، جو کالج کے بینیفیشریز ہیں، جن کو ہم ایجوکیشنل لون دیتے ہیں، اسکول میں نہیں کالج میں، تو وہ لوگوں کو ادا کرنا پڑتا ہے، بانڈ لیتے ہیں، سب کرتے ہیں. اور خیر اب میں بولنا نہیں چاہتا کہ کتنے دیے کتنے نہیں دیے، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے یہاں سے خیر چلے گئے آپ، وہ تو اللہ بھی جائے، ہم کیا ہیں، اللہ نے ہم کے حکم دیا، اسباب بن گئے، اور آپ کی جستجو، آپ کا جو حوصلہ تھا اس کے بنا پر آپ کو یہاں سے جانے کا موقع ملا. لیکن وہاں جانے کے بعد آپ نے جو مصیبتیں اٹھائیں اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ کس مصیبت سے وہ جا کر جو ہے اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے کام بھی کرنا چاہتے تھے. وہ مجھے معلوم ہے کیونکہ وہ مجھ سے ربط رکھتے تھے اس وقت. اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایک اچھا خاصا آدمی جو جاتا ہے، جو یہاں رہتا ہو یا باہر جاتا ہو، اس کو کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں نئی جگہ پہ. اور آپ جس حالات میں گئے ہیں، آپ کے جو فزیکل حالات ہیں، اس حالات میں وہ کیسا کام کر رہے ہیں. بعض وقت تو میں سوچتا تھا کہ اگر ان کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا ہو تو پاگل ہو جاتا تھا، کیا کچھ کیا پتہ نہیں کیا کر لیتا تھا، کیونکہ ہر جگہ سے وہ ناکام ہو گئے تھے. صحیح بول رہا ہوں؟ جیسے ہر جگہ سے کئی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہاں لکھا، وہاں لکھا، اسلامک بینک کو لکھا، فلاں لکھا، جاب کیا سے کہیں بھی جاب نہیں مل رہا. تو کیا حالت ہوتی ہوں گی سوچیے آپ اس وقت انسان کی. مگر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حوصلہ دیا، جو ہمت دی، وہ بہت بڑی کام میں آئی. ہم آپ تو ایک ذریعہ بن گیا، ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. اصل جو کام آپ کا ہے آپ نے وہ کیا، اور وہاں جا کر جو پہلا کام آپ نے کیا کہ ہمارے پیسے واپس کیا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. میں بہت ہی ان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ اتنا خیال رکھ کر انہوں نے ہمارے پیسے واپس کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ پیسے کسی اور کو بھی کام میں آ سکتے ہیں. اب یہاں بات ختم نہیں. اب ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ میں ایسا بیان کرنا چاہتا ہوں. کیا چیز تھی جو ان کو یہ اس بات پہ اکسائی کہ وہ ایسے ہی جیسے وہ تھے، اس پہ کئی ہزاروں لوگ ہیں، ان کی بھی مدد کرنا چاہیے. یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے. لوگ آج کل جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، اپنے اپنے کاموں پہ لگ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے وہ پیسے واپس کر دیتے ہیں، بعد میں ختم، خدا حافظ. لیکن دوسروں کی مدد کرنا آپ کے لیے تو جنت گارنٹی ہو گئی اس میں الحمدللہ. کیونکہ آپ نے وہ سوچا کہ مجھے میرے جیسے کئی لوگ ہیں جو مصیبتیں میں نے اٹھائی ہیں، کئی لوگ اٹھا رہے ہیں، ان کی مدد کرنا. تو وہ دیٹ پوائنٹ جو تھا، وہ سوچ جو تھی، ان کو یہ فاؤنڈیشن بنائی. اور اس کے بعد کے جو حالات آپ نے سنی ہیں. بہرحال میں یہ دو باتیں جو ہے بتانا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں بیٹھے بیٹھے میرے دل کہہ رہا تھا کہ یہ کہنا چاہیے، میرے جذبات جو میں آپ کے سامنے لائے. شکریہ.